بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ آج کی اس مجلس کا عنوان ہے استخارہ سنت میں اور کہانیوں میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ان کی زندگی میں کوئی نیا کام کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی تعلیم دی ہے اور اپنی رؤوف اور رحیم ہونے کی صفت کے عین مطابق مکمل تعلیم عطا فرمائی، وہ تعلیم جسے ہم استخارہ کرنے کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی عادت کے مطابق اس تعلیم کے ساتھ بھی بہت کچھ ایسا جوڑ رکھا ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں کہیں بھی نہیں، بلکہ لوگوں کی اپنی اپنی سوچوں کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیم کو پوری طرح سے سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس کوشش کو ان غلط فہمیوں اور غلط عقیدے کی اصلاح کا سبب بنا دے جو غلط فہمیاں اور غلط عقائد استخارہ کرنے کے بارے میں ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ میری بات کچھ سننے والوں کے لیے بھاری ہو جائے، سمجھنا کچھ مشکل ہو، لیکن استخارے کے معاملے کو پوری طرح سے واضح کرنے کے لیے اور ٹھیک اور اچھے طور پر سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عربی لغت، عربی زبان میں سے ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں جو اس موضوع میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو توجہ سے سنیے میرے محترم سامعین کہ لفظ استخارہ عربی گرامر، عربی لغت کے مطابق باب استفعالہ میں سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک مرد نے، ایک مذکر نے کسی کام کرنے کو طلب کیا، کسی کام کے ہونے کو طلب کیا۔ اب اس باب میں جس بھی کسی کام کا ذکر کیا جائے گا اس کا معنی ویسا ہی ہوگا۔ لفظ استخارہ کا اصل مادہ جسے ثلاثی مجرد بھی کہا جاتا ہے، وہ اصل مادہ اس لفظ استخارہ کا ہے خیرہ، اور اس کا مصدر بنتا ہے اختیار، جس کا معنی ہے اختیار کرنا، اور باب استفعال میں سے اس کا مصدر بنتا ہے استخارۃ، جس کا معنی ہے کسی دوسرے سے کچھ اختیار کرنے کی مانگ کرنا۔ کیا معنی ہے؟ کسی دوسرے سے کچھ اختیار کرنے کی مانگ کرنا۔ ہمارے ہاں بنیادی غلطی یہ واقعہ ہو چکی ہے کہ استخارہ یعنی اللہ سے ہمارے لیے کچھ اختیار کرنے کی طلب کرنے کو ہم نے استشارہ سمجھ لیا ہے، یعنی مشورہ طلب کرنا سمجھ لیا گیا ہے۔ استخارہ کو ہم نے استشارہ سمجھ لیا ہے۔ اسی غلط فہمی یا کم علمی کی بنیاد پر ہم نے استخارہ کی اصل حقیقت کھو دی ہے، اور وہ عقیدہ جو اللہ کے رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے استخارہ کے ذریعے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے ذریعے اپنی ساری امت کو سکھایا، اس صحیح صاف پاکیزہ عقیدے کو ہم تک پہنچنے نہیں دیا گیا۔ اس غلط فہمی نے استخارہ اور استشارہ کے معانی اور مفاہیم کو آپس میں گڈمڈ کر دیے جانے کی غلط فہمی یا کم علمی نے اس صاف صحیح پاکیزہ عقیدے کو ہم تک نہیں پہنچنے دیا۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سب صاحبان کو استخارے کی دعا سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اس دعا کی شرح کو سمجھتے ہیں تاکہ یہ غلط فہمی ہمارے اذہان اور دلوں سے دور ہو جائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنا ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کریم کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ ثم لیقل اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضيني به۔
اس حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہوا اور دعا کا ترجمہ یہ ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی کام کرنے کی سوچ آئے، فکر آئے، تو وہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے اور کہے، تو جو کیجیے گا کہ یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے، اور کہے اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے قدرت طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں، کیونکہ تو ہی قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں، اور تو ہی سب کچھ جانتا ہے اور میں نہیں، اور تو ہی غیب کو ہر طرح سے جاننے والا ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، اگر یہ کام میرے لیے میرے دین اور معاش اور آخرت میں خیر والا ہے تو یہ کام میرے لیے کر دے، اور اے اللہ تو جانتا ہے اگر یہ کام میرے لیے میری دین اور معاش اور آخرت میں شر والا ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے، اور جہاں کہیں بھی میرے لیے خیر ہے وہ خیر مجھے عطا فرما دے اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد دعا کرنے والا اس کام کا ذکر کرے جس کام کے لیے اس نے یہ دعا کی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب الکسوف باب نمبر 26، اور دوسری روایت اسی صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں ہے، باب نمبر 10 میں، جس میں کام کا ذکر دعا کے درمیان میں ان ھذا الامر کہنے کی بجائے وہیں براہ راست کام کا ذکر کیا جائے گا، یہ سکھایا گیا ہے۔ دیکھیے اس حدیث شریف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی اس تعلیم میں سے بہت ہی انتہائی وضاحت کے ساتھ جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جن کی تعلیم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان پاکیزہ الفاظ میں دی ہے، جو الفاظ اس حدیث شریف میں ہیں وہ باتیں سمجھ لیجئے تو استخارہ اور استشارہ کے بارے میں پیدا ہونے والی پائی جانے والی غلط فہمی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ جو بالکل ایک صحیح اور بنیادی عقیدہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم غیب ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عالم غیب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور عالم الغیب نہیں۔ ورنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی آیت کی طرح توجہ اور مشقت کے ساتھ بار بار اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ دعا سکھانے کی محنت کرنے کی بجائے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو 2 رکعت اضافی نماز پڑھنے اور یہ دعا کرنے اور دعا کرنے کی محنت کرنے اور کروانے کی بجائے یہ فرما دیتے مجھ سے آ کر پوچھ لیا کرو، جیسے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتے تھے، عالم غیب تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو یہ سب سکھانے کی بجائے، اتنی مشقت خود کرنے اور کروانے کی بجائے براہ راست کیا فرما دیتے کہ جو کام کرنا ہے مجھ سے آ کے پوچھ لیا کرو۔ ایسا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور ان کے ذریعے اپنی امت کو یہ سبق دیا، یہ تعلیم دی کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ علم غیب کی تعریف کے بارے میں ایک الگ مضمون نشر کیا جا چکا ہے، مزید تفصیل جاننے کے لیے جو بھائی بہن خواہش مند ہوں وہ اس مضمون کا مطالعہ فرما لیجئے۔ اب اسی استخارے والی حدیث شریف میں ہمیں دوسرا سبق کیا ملتا ہے، وہ یہ کہ کسی بھی کام کے ہونے یا نہ ہونے، کرنے نہ کرنے کی قدرت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اس میں سے جتنی جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے عطا فرما دے، نہ چاہے تو کوئی ایک سانس بھی اندر یا باہر کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تیسری بات، بنیادی عقیدے میں یہ درستگی پیدا کرنے کے لیے یہ سمجھایا گیا کہ استخارہ کے ذریعے استخارہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر والا معاملہ اختیار فرما دے اور اس معاملے پہ اس کو چلا دے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ استخارہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے، مشورہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں پوچھتا کہ میں 2 یا زیادہ کاموں میں سے کون سا کام کروں، مشورہ نہیں کرتا بلکہ اللہ سے خیر طلب کرتا ہے۔ لہٰذا استخارہ یہ ہے کہ اس یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور وہی قادر مطلق یعنی مکمل ترین قدرت رکھنے والا اور تمام تر قدرت کا مالک ہے، اس یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے خیر طلب کی جائے
اور پھر وہ کام کرنا شروع کر دیا جائے جس کام کو کرنے کے لیے یہ خیر طلب کی گئی، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کر لی ہے، پس جہاں تک خیر ہوگی اس کام میں اللہ مجھے وہاں تک لے جائے گا، اور جہاں سے کوئی شر والا سلسلہ معاملہ شروع ہوا تو اللہ مجھے وہاں سے پلٹا دے گا اور اس کام کو مجھ سے پلٹا دے گا، جیسا کہ اس دعا میں سکھایا گیا ہے۔ جی ہاں، اس درست عقیدے کے ساتھ استخارہ کرنے کے بعد کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس استخارہ کی تعلیم والی حدیث شریف کے آغاز میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے اس پر غور فرمائیے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ اذا ہم احدکم بالامر، اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کسی کو کوئی کام کرنے کی سوچ فکر آئے، جب تم میں سے کسی کو کوئی کام کرنے کی سوچ یا فکر آئے۔ غور کیجئے میرے محترم سامعین اور اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ انسان کے لاشعور اور پھر شعور میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کچھ مراحل طے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں کام ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ عربی زبان میں اس مرحلے کو کہا جاتا ہے خطرن، یعنی گمان، شائبہ، اور اس مرحلے کا مقام ہوتا ہے لاشعور۔ جب یہ گمان کچھ طاقتور ہوتا ہے تو وہ ہم یعنی سوچ یا فکر بن جاتا ہے اور اس کا مقام ہوتا ہے شعور، اور جب یہ سوچ یا فکر کچھ مزید طاقتور ہوتی ہے تو وہ ارادہ اور نیت بن جاتی ہے اور اس کا مقام ہوتا ہے دل۔ پھر اس ارادے یا نیت کے بعد سوائے عمل کے اور کچھ نہیں ہوتا، عمل واقعہ ہوتا ہے یا اس ارادے یا نیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ان دونوں میں سے یعنی عمل کے واقعہ ہونے یا عمل کے خاتمہ ہو جانے میں سے کسی ایک انجام تک پہنچنے تک وہ ارادہ یا نیت دل میں ہی رہتا ہے۔ میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کسی بھی انسان کی نفسیات میں کسی بھی کام کے آغاز سے انجام تک واقعہ ہونے والے مراحل کی اس تفصیل کے بعد اب پھر سے استخارے والی حدیث مبارک کے پہلے حصے پر غور کیجئے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچ یا فکر کے بعد اس کی پختگی کے لیے اسے ارادے یا نیت میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی عقیدے کی اصلاح کے ساتھ اللہ سے خیر طلب کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ خیر طلب کرو، اپنے رب سے خیر طلب کرو۔ جس کام کے بارے میں تمہیں کوئی سوچ یا فکر آئی ہے اس کام کو کرنے سے پہلے اس سوچ اور فکر کو ارادے میں تبدیل ہونے سے پہلے اللہ سے خیر طلب کرو۔ اگر انسانی فطرت کے مطابق اگلا مرحلہ طے ہو گیا یعنی ارادہ بن گیا تو کام کا آغاز کر دو۔ استخارے والی یہ حدیث شریف جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور اس میں اذا ہم احدکم بالامر یعنی جب تم میں سے کسی کو کوئی کام کرنے کی سوچ آئے، اس کی بجائے یہ الفاظ شریف روایت ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کام کا ارادہ کرے، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے، اذا اراد احدکم بالامر، یہ الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ میری اس بات کی مزید تائید کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ سے کہی۔ اور وہ تائید کس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ ارادے اور نیت کے بعد یا تو کام ہوتا ہے یا ارادہ ترک کر دیا جاتا ہے، ارادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے استخارہ کو کام سے پہلے ایک مرحلہ بنا کر یہ سکھایا کہ یہ مرحلہ طے کرنے کے بعد اور کچھ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ کام کا آغاز کر دو۔ یہ جو باتیں سنی اور سنائی جاتی ہیں، لکھی پڑھائی جاتی ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد کسی قسم کے لال پیلے جھنڈے جھنڈیاں یا روشنیاں نظر آتی ہیں، یا کوئی بزرگ دکھائی دیتا ہے، یا کوئی اشارہ ہوتا ہے، یا کوئی اچھی بری خوشبو بدبو وغیرہ آتی ہے، یا کوئی الہام ہوتا ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، سب لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی طرف سے اور نہ ہی کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہیں بھی، حتیٰ کہ کسی کمزور روایت میں بھی اشارتاً بھی کوئی ایسی بات نہیں ملتی۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا جو عام معروف ہیں کہ لال پیلے جھنڈے جھنڈیاں نظر آئیں گی، روشنیاں نظر آئیں گی، کوئی بزرگ دکھائی دے جائے گا، کوئی اشارہ ہو جائے گا، کوئی الہام ہو جائے گا، کوئی خوشبو آ جائے گی، یا نہیں کرنا تو کوئی بدبو آ جائے گی، یہ سب من گھڑت باتیں۔ اور یہ بھی کہ استخارہ کرنا ہے تو آپ اپنی استخارہ کر کے سو جائیے اور بستر کی چادر پاک پکیزہ کیجئے، خوشبوئیں لگائیے اور یہ کیجئے وہ کیجئے، ٹھیک ہے، مسلمان کا ہر معاملہ
اس کا لباس، اس کا بستر، اس کا گھر، اس کی جگہ سب پاکیزگی کی حالت میں ہونے چاہیے. لیکن خصوصی طور پہ استخارہ کرنے کے بعد سونا اور خواب کا انتظار کرنا، کسی اشارے کا انتظار کرنا، اس خواب کے انتظار میں ایک صاف ستھرا خصوصی پاکیزہ بستر بچھا کے خوشبوئیں لگا کے اس پہ سونا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، خرافات ہیں لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی. ان کی کہیں کوئی کمزور سی بھی دلیل نہیں ملتی، اشارتاً بھی کوئی دلیل نہیں ملتی. جو لوگ ایسی بے بنیاد خلاف سنت باتوں کو مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو اگر اشارے ہوتے ہیں تو وہی کرتا ہے، ان کو اشارے وہی کرتا ہے جو انہیں خلاف سنت کام کرواتا ہے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہے. اور ایسی بے بنیاد باتوں کو بنیاد بنا کر جو لوگ صحیح ثابت شدہ حدیث شریف پر اور حدیث شریف جمع کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان سب سے بھی یہ سب کام وہی کروا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس مردود کے ہر شر سے محفوظ رکھے. پھر دہراتا ہوں میرے محترم سامعین، پھر دہراتا ہوں کہ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، جیسا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک میں بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو اے اللہ اسے میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر شر ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. لہٰذا ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ سے خیر طلب کرنے کے بعد جہاں تک اس کام میں ہمارے لیے خیر ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں تک اسے کروا دے گا، اور جہاں سے شر کا آغاز ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور فرما دے گا، اور ہمارے لیے اس کام کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ یقیناً ہمارے لیے خیر ہی ہوگا. پھر ایک دفعہ دہرا دوں کہ استخارہ کرنے کے لیے اس کی تیاری کے بارے میں بھی جو ہدایات ہمیں مفت پہنچائی جاتی ہیں، مثلا نہانا چاہیے، سفید لباس پہننا چاہیے، استخارہ رات کے وقت کیا جانا چاہیے، استخارہ کرتے ہوئے اگربتیاں، خوشبو والی لکڑیاں وغیرہ سلگھا لینی چاہیے، یا استخارہ کیے جانے والے مقام کے ارد گرد خوشبو چھڑک لینا چاہیے، پھر سفید بستر پر سونا چاہیے، وہ بھی سیدھی کروٹ پر، منہ قبلہ کی طرف کر کے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، اور وہ باتیں جو استخارہ کے نتیجے میں ابھی آپ کو بتائیں کہ روشنیاں نظر آئیں گی، لال پیلی جھنڈیاں نظر آئیں گی، کوئی بزرگ صاحب تشریف لا کر کچھ بتا دیں گے، یا خوشبو یا بدبو آ کے اشارہ ہو جائے گا، یا الہام ہو جائے گا، یا آپ کو سوتے میں کوئی اور اشارہ ہو جائے گا، یہ سب من گھڑت بے بنیاد خود ساختہ باتیں ہیں. اور پھر یہ بھی کہا سنا جاتا ہے، لکھنے پڑھنے میں آتا ہے کہ اگر ایک دفعہ استخارہ کرنے سے کوئی اشارہ نہیں ہوتا تو بار بار کرو، بار بار استخارہ کرو یہاں تک کہ اشارہ ہو جائے. اور کچھ اشارہ نہ ہونے کی صورت میں استخارہ کرنے کے لیے زیادہ دن بھی مقرر کر دیتے ہیں کچھ لوگ، اور اگر اشارہ نہ ہو تو سب مل کر یہ کہتے ہیں کام ہی مت کرو، یعنی اشارہ نہیں ہوا لہذا یہ تم کام ہی نہ کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی نتیجہ ہوتا ہے سنت کو ترک کرنے کا. اور کچھ لوگوں نے تو انہی غلط فہمیوں کو مزید بڑھاتے ہوئے، پروموٹ کرتے ہوئے اپنے کاروبار شروع کر رکھے ہیں. استخارہ آن لائن، اور استخارہ کروائیے، فلاں حضرت استخارہ کریں گے. ارے کسی حضرت وزرت سے استخارے نہیں ہوتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خود اپنے کام کے لیے خیر طلب کرو، اس کام کے لیے جس کے لیے تمہیں کوئی سوچ یا فکر آئی ہے کہ کروں یا نہ کروں، یا یہ میں کام کروں، تو اس کے لیے خیر طلب کرو. ارادہ پختہ ہو جاتا ہے تو کام شروع کر دو. سنت شریفہ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم مبارک کو، ان کی دی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی سوچ یا فکر کے مطابق، اپنے فلسفوں کے مطابق طریقے اختیار کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی راہ مقرر نہیں ہو پاتی، اور جب راہ ہی گم ہو تو منزل پہ کیا پہنچے گا راہی. حق فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بے شک سب سے زیادہ خیر والی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور ہر نیا کام دین میں، ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے. لہٰذا میرے محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو بہت اچھے طریقے سے اپنے اذہان میں، اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے کہ استخارہ کرنا اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، نہ کہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے، نہ کہ اللہ سے مشورہ طلب کرنا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. استخارہ کو استشارہ یعنی مشورہ لینے کے معنی میں سمجھنے کا ایک سبب ہے. آخر میں اب میں اس کا ذکر کرتا ہوا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ سبب ایک ضعیف یعنی کمزور اور ناقابل حجت روایت ہے، جو کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے. اس روایت کی سند میں عبد القدوس ولد عبد السلام ولد عبد القدوس
نے اپنے باپ سے اور پھر وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے وہ روایت ذکر کی ہے۔ اس سند کے ساتھ یہ حسن البصری اور پھر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ کر روایت ہوئی کہ ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد، جس نے استخارہ کیا وہ خراب نہیں ہوتا، جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوتا، اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ مفلس نہیں ہوتا۔ یہ روایت موجم الاوسط اور موجم الصغیر دونوں میں مذکور ہے۔ اس روایت کی صحت کے بارے میں امام ابو بکر الحیثمی نے مجمع الزوائد میں کتاب الادب میں سے باب نمبر 131 جس باب کا عنوان ہے ما جاء فی المشاورہ، اس میں فرمایا کہ اس روایت کی سند میں یہ جو عبد القدوس ولد عبد السلام ہے، دونوں ہی باپ بیٹا ضعیف جداً ہیں، یعنی حدیث روایت کرنے کے معاملے میں انتہائی کمزور ناقابل حجت ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ایک ناقابل حجت روایت ہے، اور اگر بفرض محال اس حدیث کو، اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، بلکہ صرف مشورہ کرنے کا ذکر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ استخارہ کے ذکر کے بعد مشورہ کرنے کا ذکر ہے، اور چونکہ استخارہ صرف اللہ سے کیا جاتا ہے لہٰذا یہاں اللہ سے مشورہ کرنے کا ذکر ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ استخارہ یعنی خیر طلب کرنا ہوتا ہے، اور خیر صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کی جا سکتی ہے، اور صرف اللہ سے ہی طلب کی جانی چاہیے، کسی اور سے خیر طلب نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خیر اور شر دینا کسی اور کے بس میں نہیں ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ سبب بناتا ہے اور سبب بھی اللہ کے حکم سے اختیار ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، صرف اللہ کی قدرت میں ہی ہے کہ وہ کسی کو کسی کام میں خیر عطا فرمائے۔ استخارے والی حدیث پہ غور کریں، مزید سمجھ آ جائے گی۔ اور مشورہ لینا، مشورہ دینا، اس کی قدرت اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بھی دے رکھی۔ تو اس کمزور حدیث کو اور اس کمزور ناقابل حجت روایت کو اگر صحیح مان کر اس میں ذکر کیے گئے مشورہ کرنے کو اللہ سے مشورہ کرنا سمجھا جائے تو ایسا سمجھنا سوائے غلط فہمی کے اور کچھ نہیں۔ اور جب یہ حدیث، یہ روایت ہے ہی نا درست اور قابل حجت نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، تو پھر اس کی شرح یا تفسیر کے لیے وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو معلومات ابھی میں نے آپ صاحبان کے سامنے پیش کی ہیں، آپ کو سنائی ہیں، ان کی روشنی میں آپ پر یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ استخارہ کرنے کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے، مشورہ طلب کرنا نہیں۔ اور استخارہ کرنے کے بعد کسی قسم کے اشارے کا خواب میں یا جاگتے میں انتظار کرنے کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی، اور نہ ہی استخارہ کرنے کے لیے کسی خاص قسم کی تیاریوں کی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ اس ایمان کے ساتھ کہ میں نے اللہ سے خیر طلب کر لی، لہذا جہاں تک میرے لیے اس کام میں خیر ہوگی، جس کام کے بارے میں استخارہ کیا ہے، تو وہاں تک اللہ پاک مجھے لے جائے گا، اور جہاں خیر نہ ہوگی وہاں سے مجھے پلٹا دے گا۔ اس یقین ایک کامل کے ساتھ اپنا وہ کام شروع کر دیا جانا چاہیے جس کام کے لیے استخارہ کیا گیا۔ یہی سکھایا ہے اللہ کے رسول کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ ہمت، توفیق اور جرت عطا فرمائے کہ ہم اس کے اور اس کے نبی کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنے ہر کام کو پورا کریں، اور جب اس کے سامنے حاضر ہوں تو وہ ہم پر راضی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔